السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیمہ پالیسی لائف انشورنس کو ہم ناجائز اور غلط کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے اس کو غلط کہنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی کمپنیاں ہیں لائف انشورنس بیمہ پالیسی والی، ان کا تمام کا جو انحصار ہوتا ہے وہ سودی نظام پر ہوتا ہے۔ یہ سود کرتے ہیں اور سودی نظام کو چلاتے ہیں، اور اسی سود کی پروفٹ میں سے کچھ نہ کچھ یہ بیمہ کرنے والوں کو بھی، لائف انشورنس کرنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ وہ دے دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے سود جو ہے یہ اللہ سے جنگ ہے۔ سود کی حرمت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ اس کا موقع نہیں کہ میں اس کی یہاں وضاحت کروں۔ قرآن کہتا ہے کہ سود اللہ کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ اس لیے پہلی وجہ لائف انشورنس بیمہ پالیسی کے اندر مشارکت کرنا، شریک ہونا، اپنے بیمے کروانا پوری زندگی کے لیے، پہلی وجہ یہ سود پر کمپنیاں مبنی ہے تو یہ حرام ہے، غلط کام ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، 6 پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون ہرگز نہ کرو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بیمہ پالیسی لائف انشورنس یہ کام جو ہے حرام ہے، پھر حرام کام کے اوپر مل جانا، ان کے اندر شریک ہونا، ان کے ساتھ معاونت کرنا، یہ غلط کام ہے، سودی کاروبار ہے، غلط ہے، رب کے ساتھ جنگ ہے، اور پھر برے کاموں پر، حرام کاموں پر مدد کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی لائف انشورنس میں اپنا فارم قبرت کرتا ہے یا اس میں شرکت کرتا ہے، اس کے ذہن میں جوا ہوتا ہے، جگاڑ لگا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار اگر میں زندہ رہا، میرا 10 سال کا بیمہ جو ہے انشورنس کی، یہ جو لیمٹ ہے، جو میرا دورانیہ ہے، یہ پورا ہو جاتا ہے 10 سال کے اندر، میں زندہ رہا، جب زندہ رہوں گا میرا مکمل پیسہ، چاہے وہ 10 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، وہ میری مکمل رقم محفوظ انداز سے میرے پاس آ جائے گی، اور اس کے اوپر مجھے کچھ نہ کچھ منافع اور اضافی پیسہ بھی مل جائے گا۔ اور اگر میں مر گیا، میرے مرنے کے بعد تو میرے وارثوں کے مزے کھل جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جوئے کی شکل ہے۔ اس کے اندر اگر کہتا ہے زندہ رہتا ہوں تو مجھے اصل رقم، راس المال بھی ملے گا، جو میرا اصل مال ہے وہ بھی مجھے میسر ہوگا، ملے گا مجھے، اور اس کے اوپر مجھے بہت سارا جو ہے اضافی مال بھی ملے گا۔ تو یہ اضافی مال کس زمرے میں آ رہا ہے؟ اگر اس کو مزاربت کی شکل دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مزاربت ہے، ہم اپنا پیسہ انویسٹ کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار، اپنا بزنس کرتے ہیں۔ مزاربت میں یہ ہوتا ہے، مال ایک بندے کا ہوتا ہے، کسی دوسرے کو دے دیا جاتا ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے۔ یہ دونوں اس کے اندر نفع کے بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں اور نقصان کے بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں، جبکہ لائف انشورنس بیمہ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ مزاربت کی قسم بھی نہیں ہے، بلکہ جوا ہے، دھوکہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جو ہے ان برے کاروباروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم بیع کرنا چاہتے ہو، بیع سلم کی 3 شرائط ہیں: وقت معلوم ہو، قیمت معلوم ہو، اور چیز کا تعین ہو کہ چیز کون سی ہے۔ اندھی بیع نہ ہو، مجہول بیع نہ ہو، چیز دیکھی نہیں، آئی نہیں، آپ نے پہلے خرید و فروخت بیع کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر لے، یہ نہیں ہے۔ بیع سلم صحیح سالم وہ بیع ہوگی، وقت معلوم ہو، قیمت معلوم ہو، اور چیز کا بھی پتہ ہو کہ کس چیز کی ہم بیع کر رہے ہیں، پھر وہ بیع سالم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجہول بیع سے، یہ مجہول کام ہے جو انشورنس کا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو جو دھوکے کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس طرح کے جو ناجائز اور حرام اور برے کاروبار ہیں ان سے محفوظ فرما کے قرآن حدیث کے مطابق اللہ ہمیں کاروبار، بزنس کرنے کی توفیق دے۔ اور آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اوقاش اسلامک میڈیا جو اسلامک چینل ہے، اسلام اور قرآن حدیث کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس چینل کے ساتھ جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔